اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بحر کیانوس میں لاپتہ ہونے والی آبدوز کا ملبہ مل گیا، مگر اس میں موجود انسان کہاں گئے؟ کیا کسی سمندری مخلوق نے ان پر حملہ کیا؟ امریکی اور یورپی حکام نے اس حوالے سے کیا بیانات جاری کیے ہیں؟ کیا شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے دیگر افراد سمیت موت کے منہ میں چلے گئے ہیں؟ آج ہم آپ کو بحر کیانوس میں لاپتہ ہونے والی آبدوز سے متعلق تازہ ترین خبروں سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، لاپتہ ہونے والی آبدوز سے متعلق انتہائی عام خبر سامنے آ چکی ہے۔ زیر سمندر ملنے والے شواہد نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ 36 گھنٹے سے زائد گزر جانے پر ماہرین نے بتایا ہے کہ اس وقت تک آبدوز میں موجود آکسیجن ختم ہو چکی ہوگی اور اب کسی بھی شخص کے زندہ بچنے کی توقع نہیں کی جا سکتی، یعنی آبدوز میں موجود تمام افراد لقمہ اجل بن گئے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ آخر 5 افراد کہاں گئے؟ آبدوز کا ملبہ غرقاب بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ دور ملا ہے۔ یہ ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں ٹائٹینک کا کوئی ملبہ پہلے سے موجود نہیں ہے، جبکہ جو ملبہ ملا ہے وہ آبدوز کے پچھلے حصے کا ہے، جبکہ وہ حصہ جس میں لوگ موجود تھے وہ ابھی تک نہیں مل سکا۔ پر ملبہ تصدیق کرتا ہے کہ آبدوز کے ساتھ کچھ برا ہو چکا ہے۔ آبدوز ٹائٹن کی مالک کمپنی اوشین گیٹ کے شریک چیئرمین نے کہا ہے کہ ممکنہ طور پر زیر آب دباؤ کے باعث آبدوز پھٹ گئی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مزید ملبہ ملا تو میرے لیے تعجب کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ پروٹوکول میں تھا کہ رابطہ منقطع ہونے پر پائلٹ آبدوز کو نیچے تک لے کر جائے گا۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے کیپٹن جیمی فریڈک نے گزشتہ روز بیان دیا کہ کبھی کبھی آپ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں جہاں آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اس طرف نہیں پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریسکیو مشن ہے اور اس کو 100% مکمل کیا جائے گا۔ اس آپریشن میں کینیڈا کی فضائیہ، کوسٹ گارڈ کے بحری جہازوں اور ٹیلی گارڈز نے حصہ لیا۔ منگل کو ریسکیو ورکرز کو سگنل ملے، لیکن یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس چیز کی آوازیں تھیں۔ امریکی بحریہ کے پروفیسر بل مینسن نے کہا کہ عام طور پر 5 منٹ تک آکسیجن نہ ملنے پر انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور 10 منٹ یا اس سے زیادہ دیر آکسیجن نہ ملنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ اتوار کو ٹائٹن آبدوز کا رابطہ بحری جہاز پولر پرنس سے سفر شروع کرنے کے 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد منقطع ہوا تھا۔ ٹائٹینک کا ملبہ کینیڈا کے قریب سینٹ جانز نیو فاؤنڈیشن لینڈ سے تقریباً 400 میل زیر سمندر موجود ہے۔ آبدوز ٹائٹن میں اس کے پائلٹ اور سی او سمیت 3 سیاح ہیں، جن میں 2 پاکستانی نژاد برطانوی بھی ہیں۔ ایک سیاحتی مہم کا فی کس کرایہ $2.5 لاکھ ہے۔ اوشین گیٹ ایکسپیڈیشنز نامی ادارہ سیاحوں کو سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کے ملبے کا نظارہ کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ چند روز قبل بحر کیانوس میں لاپتہ ہونے والی آبدوز ٹائٹن کی تلاش کا کام 4تھے روز بھی جاری ہے اور آبدوز کی تلاش کے دوران ٹائٹینک کے قریب زیر سمندر ملبہ ملا ہے۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ممکن ہے ٹائٹن نامی آبدوز سمندری پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور پھٹ گئی اور دریافت ہونے والا ملبہ اسی آبدوز کا ہو جو سیاحوں کو ٹائٹینک دکھانے زیر سمندر گئی تھی۔ فی الحال اس بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ اس پیش رفت کے ساتھ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ٹائٹینک کے ملبے کے ارد گرد سمندری فرش ہر طرح کے ملبے سے بھرا پڑا ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے تخمینے کے مطابق ٹائٹن آبدوز میں سوار 5 مسافروں کو دستیاب آکسیجن کی سپلائی گزشتہ روز پاکستانی وقت کے مطابق سپہر 4:18 پر ختم ہو چکی ہوگی، یعنی کل سے اب تک اندر موجود انسان آکسیجن کے بغیر ہیں اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اتنے گھنٹے انسان بغیر آکسیجن کے سروائیو کر سکے۔ لاپتہ ہونے والی آبدوز ٹائٹن کو تلاش کرنے والے عملے کا کہنا ہے کہ اس کی آوازوں کے سگنل کافی جگہ پر سنے گئے۔ منگل کو سمندر میں ٹائٹن آبدوز کو تلاش کرنے والے عملے نے ہر 30 منٹ بعد آوازیں سنی۔ آبدوز کی تلاش کے لیے مزید آلات کا استعمال کیا گیا، اس وقت بھی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی حکام کے مطابق 4 دن پہلے لاپتہ ہونے والی آبدوز کی تلاش تیز کرنے کے لیے مزید جہاز اور کشتیاں منگوائی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ اوشین گیٹ آبدوز سطح سمندر پر چلنے والے بحری جہاز پولر پرنس سے ہمہ وقت رابطے میں رہتی ہے۔ پولر پرنس سے ٹائٹن کا رابطہ 1 گھنٹے 45 منٹ بعد ٹوٹا۔ ٹائٹن کو اسی جہاز سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پولر پرنس اور ٹائٹن کے مابین رابطے کو سانس کی ڈوری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ٹائٹن ایک سیاحتی کشتی ہے جو 1912 کو بحر کیانوس میں برف کے تودے سے ٹکرا کر ڈوب جانے والے ٹائٹینک کی باقیات تک ایڈونچر کا شوق رکھنے والوں کو لے کر جاتی ہے۔ ٹائٹینک جہاز ڈوبا نہیں تھا، بلکہ اس کے مالک کا تکبر کر کے آب ہوا تھا۔ ٹائٹینک پہلے سفر پر روانہ ہوا تو اس کے مالک نے کہا تھا کہ میں نے ایسا مضبوط شپ بنایا ہے جسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا،
और फिर ये जहाज किसी पहाड़ से नहीं, सिर्फ बर्फ के तोदे से टकराया और 2 लख्त हो गया। आज ये जहाज समंदर में जाए इबरत बना हुआ है। कुछ लोग शद्दाद की जन्नत देखने जाते हैं और कुछ टाइटैनिक का मलबा देखने का शौक रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए टाइटन आबदोज तैयार की गई थी। इसकी लंबाई 21 फुट है। इसका टिकट $2.5 लाख यानी कि 7.5 करोड़ रुपए है। साहिल से टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। वहां से आप 1.5 या 2 घंटे ठहरते हैं, तस्वीरें लेते हैं, पानी के नमूने हासिल करते हैं, आबदोज से उतरकर टाइटैनिक के मलबे को छू भी लेते हैं और फिर वापसी का सफर शुरू कर देते हैं। टाइटन अपनी नोयत की वाहिद आबदोज है। ये अतवार 18 जून को 5 विजिटर को लेकर रवाना हुई। इनमें से पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 48 साल के शहजादा दाऊद अपने 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद के साथ मौजूद हैं। आबदोज में हमेश हार्डिंग और पॉल हेनरी उस क्लब के रुकन हैं जो बैनुल अक़वामी साइंसी इजादात पर काम करता है। इस तफरीही मुहिम का इंतजाम करने वाली कंपनी ओशियन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकटन रश भी 5 मुसाफिरों में शामिल है। दोस्तों, आबदोज से राब्ता मुनक़ता होने के बाद इसकी तलाश शुरू कर दी गई। इसमें 96 घंटे तक के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी। अमेरिका और कनाडा के बहरी और फिजाई जहाज आबदोज को मिलकर तलाश करते रहे। बहरे क्यानूस से लापता होने वाली इस आबदोज को खोजने के लिए 20,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया छान मारा गया, मगर चंद साल कबल मलेशिया के समंदर में गिरकर गायब हो जाने वाले हवाई जहाज की तरह इस आबदोज का भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। एक और आम नुक्ता यह भी है कि बहरे क्यानूस में ही बरमूदा ट्राइएंगल है, जिसके ऊपर से और करीब से गुजरने वाले जहाज पुरसार हादसात का शिकार होते हैं। इस ट्राइएंगल की हकीकत तक पहुंचने के लिए मुहिम जुई पर जो भी गया फिर वापस ना आ सका। बिल्कुल इसी तरह टाइटन के साथ क्या हुआ अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। टाइटैनिक समंदर की तह में जख्मों से चूर पड़ा है और कराते हुए उस मकाम से 1500 किलोमीटर दूर चला गया जहां टूट कर डूबा था, और इसके साथ ही इस पर सवार 1500 अफराद भी डूब गए, जिनकी लाशें कभी न मिल सकी। क्या इनकी रूहें समंदर में भटकती होंगी? क्या यह मुमकिन है कि यह किसी मावराई ताकत की कारस्तानी हो? इन सवालात के जवाब ताहाल नहीं मिल सके। लापता आबदोज के हवाले से कई इम्कानात बल्कि खदशात का इजहार किया जा रहा है। इस आबदोज की तलाश में एक दुनिया सर जोड़े बैठी है, क्योंकि आबदोज से कहीं ज्यादा इसके सवारों की जिंदगी का सवाल है। आबदोज गायब हो जाती तो इसके मालिक के सिवा किसी को कोई परवाह न होती, मगर मुसाफिरों की सलामती के लिए हर हाथ आसमान की तरफ उठा है। कई आंखें अश्कबार हैं, बड़ी ताकतें अपने वसाइल झोंक रही हैं, रोबोट भी ब्रुए कार लाए जा रहे हैं। काश ऐसे ही वसाइल ब्रुए कार लाते हुए इंसानी स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की जाए और गैर कानूनी तरीके से यूरोपीय ममालिक ले जाने वाले दरिंदों को पकड़ा जाए, ताकि यूनान कश्ती हादसे जैसा कोई और हादसा ही पेश ना आए। इस कीमती वीडियो के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।